الحمد لله الحنان المنان سبحان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا معدن الجود والکرم محمد معدن الجود واصحابہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. منبر نور جلوہ بار معزز و موقر علماء دین نائبان رسول خصوصاً محب گرامی حضرت علامہ مولانا قاضی الیاس صاحب، برادر گرامی حضرت مولانا سیف اللہ مصباحی صاحب، مولانا علی رضا صاحب، مولانا معراج صاحب، یہ تمام میرے اکابر علماء میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، اور جتنے بھی اسٹیج پر موجود مشائخ ہیں اور حاضرین اہل سنت و جماعت، مجھ سے پیشتر آپ نے پرمغز خطاب بھی سماعت فرمایا. سب سے پہلے ہی میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جس طرح سے مجھے ناظم اجلاس آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، شاید آپ کے وہم و گمان کے مطابق میں اتر نہیں پاؤں گا، اس لیے کہ وہ جس میدان میں مجھے اتار رہے تھے جتنے بڑے القاب کے ساتھ، نعروں کے ساتھ، میری اتنی بڑی حیثیت اور استطاعت نہیں ہے. اور رہی بات قاضی الیاس صاحب کی، تو ایک شعلہ بار مقرر ہیں اور دلوں کو گرمانے والی تقریریں ہیں. ان کے بعد مجھ سے جو بن سکے گا وہ صرف گفتگو ہی ہو سکے گی. امید ہے کہ آپ اسی گفتگو کو سمیٹ لیں جو چیزیں فائدے کی ہوں، اور انہی علماء کی برکتوں کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم و احسان کے ساتھ جو میں اہل داون گیرہ کو دینا چاہتا ہوں، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے. قرآن عظیم یوں فرماتا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ میرے رسول کے حکم کی مخالفت سے بچیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت سے بچیں، ورنہ کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، ان قریب تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیا جائے گا، او يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا. دو سزائیں ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت پر. جس نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے فرمان کو ہلکے میں لیا، دوسرے درجے میں لیا، تو یا تو وہ فتنوں میں مبتلا ہوگا یا دردناک عذاب میں گرفتار ہوگا. اس کی پہلی صورت تو صاف نظر آتی، ہم جو فتنوں میں مبتلا ہیں یہ یوں ہی نہیں ہے. اسی لیے اقبال نے کہا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. مال نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا زوال نہیں آیا ہے، طاقت و قوت اقتدار و سیاست نہ ہونے کی وجہ سے ہم زوال پہ نہیں آئے. سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. ہر مسلمان جانتا ہے وہ کیا سبب ہے جو تجھے ذلت پر لے آیا ہے. اقبال نے اپنے دوسرے شعر میں یوں کہا تھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ان کے جو ہم غلام تھے وہ خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار. جو عزت و وقار میں کمی آتی ہے وہ صرف اور صرف مصطفیٰ سے چہرہ پھیرنے پر آتی ہے.
جو فتنے کثرت سے اٹھتے ہیں اسی قوم میں اٹھائے جاتے ہیں جو قوم رسول پاک کی وفاداری نہیں کر پاتی۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میں تو انہی باتوں کا قائل ہوں کہ آپ کے درمیان گفتگو کروں گا تو صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق کروں گا۔ یہاں پر ظاہر سی بات ہے، جلسہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں بھی ہے اور سرکار غریب نواز کی بھی یاد میں ہے، بے شک، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہ کا ذکر ہو تو وزیروں کا ساتھ میں ویسے ہی ذکر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو بہت ہی پتے کی بات ہے، وہ اقبال نے یوں کہا تھا، آبروئے ما ز نام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو نام مصطفیٰ سے وابستہ ہے۔ اگر وہ نام سلامت ہے تو سب کی عزت سلامت ہے، اور اگر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر کیچڑ اچھالا جانے لگے تو سمجھ لو تمہاری اور ہماری عزت کیا، نہ دنیا میں خواجہ کی عزت سلامت رہے گی، نہ غوث کی عزت سلامت رہے گی، کسی کی بھی عزت سلامت نہیں رہے گی اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر حملہ ہوتا رہا۔ اور ہم اسی بات کو آپ کے درمیان بھی لے آئے ہیں۔ اے مسلمانوں، اب یہ وقت وہ نہیں رہا جو طوطے اڑاتے تھے، پتنگ اڑاتے تھے اور خوشیوں میں چہل پہل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارتے تھے۔ آج کا وہ دور ہے کہ آپ اگر اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں تو میں وہ آئینہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کے بعد علماء ہو کہ عوام ہو، ہم سب کو احساس ہوگا کہ ہم ایک بوجھ بن چکے ہیں زمین پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان میں سناتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کو لے کر اگر سیریس نہیں ہے قوم تو سمجھ لو وہ دھرتی کا بوجھ ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، امام مالک چار اماموں میں سے بڑے پائے کے امام ہیں، جب نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر حملے ہونے لگے امت خاموش رہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو پھر تو میں یہ کہتا ہوں کہ زمین پھٹ جائے اور امت اندر دھس جائے، اس لیے کہ اسے زمین پر جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ، اے میرے عزیزوں، میں بات شروع کرتا ہوں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس وفاداری سے جس کے ہم آج قائل ہیں اپنے نعروں میں۔ ہم اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جتنے اچھے اشعار پڑھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جتنی اچھی تقریریں ہم پیش کرتے ہیں، جتنے اچھے الفاظ اور جتنے اچھے نعرے لگاتے ہیں، کیا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کو لے کر ہم اپنے نعروں کی طرح ہی عمل میں بھی سیریس ہیں جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے؟ کیا ہم اپنی ریئل لائف میں، اصل زندگی میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اس قدر حساس ہیں؟ میرے عزیزوں، وفا کرنا سیکھ جائیں۔ آج بہت سارے مسائل ہیں ہمارے پاس، بہت سارے مسائل ہیں، لوگ ہم سے بارہا یہ باتیں کرتے ہیں کہ امت آج ایجوکیشن میں پیچھے ہے، علم میں بہت پیچھے ہے، ترقی نہیں ہے ہماری قوم کی، یہ بھی مسائل ہیں۔ بعض لوگ آ کر یہ کہتے ہیں مال و دولت کی بہت کمی ہے، غربت و افلاس کے تہ سے نیچے یہ گزار رہے ہیں زندگی، یہ بھی مسئلہ ہے۔ سیاست میں کوئی نمائندگی نہیں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ نوکریوں میں کوئی نمائندگی نہیں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں، ہماری بچیاں آوارہ ہیں، بچے اوباش ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ یہ سارے مسائل کو کہاں تک حل کرو گے؟ کون کون سی تقریریں کراؤ گے؟ سود پہ کرائیں، شراب پہ کرائیں، چوری پہ کرائیں، زنا پہ کرائیں، کن کن چیزوں پر ہم تقریریں کرائیں؟ میرے عزیزوں، ان تمام معاملات کا ایک ہی حل ہے، امت کو یہ سکھاؤ کہ رسول پاک سے وفا کیسے کی جاتی ہے۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری آ گئی تو سمجھ لینا رب ذوالجلال کی طرف سے صرف صدقے میں علم بھی ملے گا، طاقت بھی، سیاست بھی، قوت بھی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام میں ملتی ہے۔
یہ ان مسائل کے حل کے لیے الگ سے ہم سر جوڑ کر کے نہیں بیٹھتے. ایک مسئلہ ہے جس پر آج امت متفکر نہیں نظر آ رہی, غمگین نہیں نظر آتی, افسردہ نہیں دکھ رہی. یہ آج ہمارے جوش و خروش, اچھلنا کودنا, بڑی معذرت کے ساتھ میں معافی چاہتا ہوں علماء ذوی احترام سے کہ اگر میرے جملے سخت ہوں تو مجھے طالب علم سمجھ کر کے معاف کرتے ہیں, کہ آج ہمارے یہ جو جلسے ان کا مزاج بھی بدلنا ہوگا. یا ہم جس طرح سے اچھل کود کر کے اپنے جلسوں سے ختم ہو جائیں اور پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بھی تمہارے دل کے اندر حساس جذبہ نہ آئے, اس طرح کے 1000 جلسے بھی تمہارے نامہ اعمال میں ایک نیکی نہیں لا سکیں گے, ایک نیکی نہیں لا سکیں گے. اس لیے کہ یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آج بات کر رہا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر صحابہ اس قدر حساس تھے کہ گھروں میں جھگڑے ہو رہے تھے باپ اور بیٹے کے اندر. مدینہ طیبہ سے جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں, باپ اور بیٹا جھگڑا کر رہے ہیں. کس بات پر؟ بیٹا کہتا ہے بدر میں رسول اللہ کے دفاع کے لیے میں جاؤں گا, باپ کہتا ہے نہیں ڈیفنس کے لیے میں حاضر ہوں گا, میں بڑا تجربہ کار ہوں. جوان کہتا ہے نہیں آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, مجھے جانے دیں. ان کے یہ جھگڑے کہاں تک پہنچے؟ قرآن اندازی کی گئی, چٹھی ڈالی گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے کون آگے جائے گا, باپ یا بیٹا؟ چٹھی ڈالی گئی, 3 بار بیٹے کا نام نکلا, باپ نہیں مانتا, کہتا تھا کہ نہیں جانا تو مجھے کو ہے, گردن مجھے کٹانا ہے حضور کے لیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی کہ باپ اور بیٹا بدر کے میدان میں جانے کے لیے لڑ رہے ہیں آپس میں. اے اللہ کے نبی آپ فیصلہ فرمائے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عمر دراز صحابی سے فرمایا آپ گھر میں رہیں, آپ کے حالات کے متعلق آپ کو میں حکم دیتا ہوں, اور آپ کا بیٹا جوان ہے اسے بدر میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے. اتنا سنتے ہی وہ عمر دراز صحابی دھاڑے مار کر روتے ہیں, ہائے میرا بڑھاپا, مجھے رسول پاک سے ان کی دفاع کرنے سے چھین لیا, حضور کے بارگاہ میں مجھے پہرا دینے سے باز رکھ دیا. میرا بڑھاپا, ایسا بڑھاپا کیوں آیا؟ یہ وہ صحابہ تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جنہوں نے سب کچھ لٹا کر کے پھر یہ کہا تھا حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے حق ادا نہیں کیا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نعرے لگا کر کے ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ تیکھے جملے یا کڑوے جملے یا سخت جملے مجھے کہنے کی آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صدیق اکبر کا دن منانے آئے ہیں. پتہ نہیں صدیق اکبر کی بارگاہ میں اگر یہ بات چلی جائے تو ہم جیسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی کریں یا نہ کریں. اس لیے کہ ہندوستان کی سوشل میڈیا پر میں بہت نظر رکھتا ہوں, سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز ہم دیکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے داونگیرہ کے سنی غیور مسلمانوں آج اسی زمانے میں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں 25,000 پوسٹ ایسی ہیں جس میں گھنونی گالیاں میرے نبی کی شان میں دی گئی ہیں. ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں چیخ پکار کرنے والے بہت سارے لوگوں سے اور ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر کھینچنے والوں سے, دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے والوں سے کبھی ہوش آیا کہ میرے نبی کو 25,000 گالیاں دی جا رہی ہیں, ایک کا تو میں جواب دے دوں, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع کروں, نوجوانوں کو تیار کروں کہ اے بچوں اب تمہارے گیم کھیلنے کے اوقات نہیں, آؤ اپنی گردن لے کر نبی کونین کی بارگاہ. ہونا تو یہ چاہیے تھا آج کے زمانے میں, لیکن میرے عزیزو دیدہ و دانستہ ہماری گردنیں پھیر دی گئی, آپس میں الجھایا گیا ہے. اس مولانا صاحب کو پکڑ کے تم کھینچو, وہ مولانا اس کو پکڑ کر کھینچ لیں, باقی عوام اپنے اپنے حلقے بنا لیں. آج کے زمانے میں آپ کو یہ جو میں بات کر رہا ہوں کیا خوشی ہو رہی ہے؟ آپ کو خوشی ہو رہی ہے؟ 25,000 گالیاں اور اس میں معاذ اللہ نعوذ باللہ غلیظ جانوروں کے ساتھ میرے نبی کونین کا خاکہ بنا کر لوگ ڈال رہے ہیں. خود میں فقیر جتنی میری استطاعت ہے تقریباً 100 نوجوانوں کی ٹیم میں نے تیار کیا صرف یہ ایکشن لینے کے لیے
انہوں نے ایکشن لینا شروع کیا، رپورٹ کیا انسٹا پہ، فیس بک پہ، جہاں جہاں یہ گستاخیاں ہو رہی ہیں، چاہے وہ ہندوؤں کی طرف سے ہوں، عیسائیوں کی طرف سے ہوں، یہودیوں کی طرف سے ہوں، جواب وہاں سے یہ آتا رہا کہ یہ ہماری کمیونٹی گائیڈنس کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، آزادی ہے۔ جواب یہ آتا رہا، ہمارے بچے پریشان ہو کر سائبر کرائم میں بھی گئے۔ میرے عزیزو، یہ باتیں صرف اور صرف میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اب ہمارے نام کے نعرے لگانے کا وقت نہیں رہا، اب ہماری تعریفوں کے پل باندھنے کا وقت نہیں رہا۔ قیامت کے دن اگر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری پکڑ کریں، جس زمانے میں مجھے گالیاں دی جا رہی تھی اور تو اپنے نام کے نعرے لگا رہا تھا، ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ بدلیں ان مزاجوں کو۔ میں نے شروع ہی میں کہا میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں صرف گفتگو کر سکتا ہوں، جو درد ہے آج کے حالات کو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ اے سنی غیور مسلمانوں، میں صحابہ کی سیرت تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو وفا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہی کے لیے تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ جماعت ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا۔ کس بات پر اللہ راضی ہوا ان سے؟ اس لیے کہ وہ صحابہ نے اپنا جو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے معاملہ، اس کی جھلک بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی آج۔ حضرت انس بن نضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی، مسجد قباء میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک صاحب مکہ سے آئے اور انہوں نے کہا آپ کے خلاف جنگ کی تیاریاں چل رہی ہیں، مکہ والے سب ٹیم جمع کر رہے ہیں، خاندان کے خاندان جمع ہو رہے ہیں، اتنے ہتھیار اتنے اسلحے سب نے جمع کر لیے ہیں۔ سارا وہاں کا جو کچھ بھی معاملہ تھا خبر لا کر کے ایک صاحب نے چٹھی میں جو لیٹر تھا اس میں لا کر کے دے دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انس بن نضیر سے کہا پڑھ کر کے سناؤ، انہوں نے پڑھ کر کے سنایا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب انہوں نے پڑھ کر کے سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس، یہ بات میرے اور تیرے درمیان راز رہے گی، تیرے اور میرے درمیان راز رہے گی، سنو اے مسلمانوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس چٹھی کو مضبوطی سے باندھ کر رکھ لیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر سے باہر نکلے، کیونکہ ان کا گھر مسجد قباء کے قریب ہی میں تھا، تو ان کی بیوی اندر سے آئی، انس کیا بات چل رہی تھی رسول پاک سے تمہاری؟ انہوں نے کہا تجھے اس میں کیا مداخلت ہے؟ بیوی تو امراض ہوتی ہے نا، شریک حیات ہوتی ہے، لائف پارٹنر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا تجھے اس میں کیا مداخلت ہے؟ بیوی نے کہا انس مت چھپاؤ، میں نے دیوار کے پیچھے سے ساری بات سن لی، جو لیٹر میں تمہارے خط میں آیا وہ ساری بات میں نے سن لی۔ اتنا کہنا تھا، اپنی بیوی کی گردن کو پکڑ لیا، پیچھے سے کو پکڑ لیا اتنی تیزی سے کہ سانس گھٹنے لگ گئی ان کے خاتون کی۔ کہا کہ قیامت کے دن میں پکڑا نہ جاؤں، یہ راز ہے رسول اللہ کا، کہیں میں بے وفاؤں میں نہ اٹھایا جاؤں۔ اسی حالت میں پکڑ کر کے لے آئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں، کہا آقا اس غلام کو معاف فرمائے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ خط راز ہے، میری بیوی نے دیوار کے پیچھے سے سن لیا، میں نے سنایا نہیں، میں نے آپ کے راز کو افشا نہیں کیا۔ اے اللہ کے نبی اگر آپ حکم دیں تو یہیں سے اس کی گردن مروڑ دو۔ یہ ہے وفاداری رسول، جس کو میرے پیر و مرشد نے بھی فرمایا نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، ادھر مادر برادر جان و مال اس پر فدا کر دے، یہ ہے وفاداری۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا انس، وہ بھی صحابیہ ہے، امانت رکھے گی۔ اس صحابیہ نے کہا یہ امانت ہے یا رسول اللہ، انہوں نے چھوڑ دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نہ اپنے رشتے دیکھے، نہ اپنی اولاد دیکھی، نہ اپنی بیویاں دیکھی، نہ ماں باپ دیکھے، اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب اس قدر ملحوظ رکھا۔ اور آج ہم نے سب کچھ دیکھا، اگر نہیں دیکھا تو حضور کی ذات کو نہیں دیکھا۔ آپ کی عزت کی بڑی فکر ہے آپ کو، آپ کی ماں کو کوئی گالی دے تو آپ کتنے مرتبہ اس کو گالی دے دیں گے، کورٹ کے کیس ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کے ممدوح کو کوئی گالی دے دے، آپ کے پیارے کو کوئی گالی دے دے، آپ کے پیر کو کوئی گالی دے دے، ساری چیزوں میں ایکشن ہوتا ہے، کیس بھی ہوتے ہیں،
حد کے عزت مان ہنی کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے، لیکن اے سنی مسلمانوں، برسوں ہو گئے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے لڑنے والا کوئی غیور نہیں نظر آتا۔ کیا ہم نے ایسا سنی معاشرہ بنایا ہے؟ کیا ایسے عاشقان رسول کی ہم نے جماعت بنائی ہے؟ اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا، تمہارے لیے وہ برتن سجایا گیا ہے جس پر آج پوری قومیں جھپٹ پڑی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا، یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، ان قریب میری امت پر دنیا کی ساری قومیں جھپٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکا برتن پر جھپٹتا ہے۔ پوچھا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کی امت کے یہ مسلمان کم تعداد میں ہوں گے؟ کیوں ساری دنیا کی قومیں آپ کی امت پر جھپٹیں گی؟ کم ہوں گے تعداد میں؟ میرے آقا فرماتے نہیں، وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ، نہیں تم تو بہت بڑی تعداد میں ہوں گے اس زمانے میں۔ آج ہماری تعداد 180 کروڑ کی ہے دنیا میں، تقریباً 1.25 ارب کی آبادی پورے ورلڈ میں، یہ کسی زمانے میں نہیں رہی ہے، یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن غثاء کا غثاء البحر، تمہاری حیثیت صرف سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی۔ سمندر کا جھاگ کیا مطلب؟ پیوریٹی نہیں رہے گی، ہوا آئی تو اڑ گیا، ادھر سے ہوا چلی تو ادھر سے اڑ گیا، ادھر سے ہوا چلی ادھر سے اڑ گیا۔ یہی تو حالات ہیں۔ 25 کروڑ بولا جاتا ہے، 30 کروڑ بولا جاتا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد صرف سنا سنا کر کے ہمیں سلا دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ میں سے میں آپ کو اب یہ جذبہ بیدار ضرور کرنا چاہوں گا، تعداد سے کوئی مطلب نہیں۔ ایک مرتبہ اگر کسی کا سینہ عشق مصطفیٰ سے گرم ہو گیا تو ایک عاشق رسول 100 کروڑ پر بھی بھاری ہے، 100 کروڑ پر بھی بھاری ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا آج بھی لرزتی ہے، صلاح الدین کا نام لینے نہیں دیتی، آج بھی دنیا خوف زدہ ہے، بھلا دینا چاہتی ہے ہمارے بچوں کو تاریخ۔ کیا آپ نے کبھی اسکول کی کتابوں میں، نصابوں میں نور الدین زنگی کا نام پڑھا یا پڑھایا؟ یہ دیدہ و دانستہ دنیا جانتی ہے کہ کسی بھی اسلامی مجاہد کا نام ان کی زبانوں پر آنے نہ پائے، اس لیے کہ اگر ان کے بچے پھر سے ان عاشقان رسول کو پڑھ لیں تو پھر پوری دنیا کی نیند حرام ہو سکتی ہے۔ چھپا دیا گیا، عمر بن خطاب کو نہیں پڑھایا جائے گا، خالد بن ولید کو نہیں پڑھایا جائے گا، سیف اللہ المسلول کو نہیں پڑھایا جائے گا، حیدر کرار کے کارنامے نہیں بتائے جائیں گے، کتابوں سے سب حذف کر دیا جائے گا۔ اب تو ہمارے حالات تو یہ ہیں، کہاں صلاح الدین، کہاں شہاب الدین، کہاں علاء الدین۔ یہاں پر تو ہمارے اس صوبہ ریاست کے شہر میسور کا بھی نام حذف کر دیا گیا، اس لیے کہ دوبارہ کوئی مجاہد ان میں پیدا نہ ہونے پائے۔ یہ بزدلوں کی تاریخ پڑھتے رہیں، ڈرامے دیکھتے رہیں، سیریل دیکھتے رہیں، فلمیں دیکھتے رہیں اور جھوٹے ایکٹروں کی نقل کرتے رہیں، اسی میں ہمیں لگا دیا گیا۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا تھا پیوریٹی تمہاری ختم ہو جائے گی۔ مجھے ایک صاحب بریلی شریف کے ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے پوچھا مولانا آپ بڑی جذبات میں تقریر کر گئے، بہت ساری چیزیں آپ نے کہا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تو علاج تو کچھ بتائیے کہ کریں کیا؟ اب ہم کریں کیا؟ چلے ہم بگڑ گئے، راستہ ہٹ گئے، کیا کریں؟ میں فقیر اپنی جانب سے صرف اتنی کہتا ہوں، علاج کے لیے میں نہ کوئی زہد و اتقا کا مدرسہ رکھتا ہوں، نہ ہی کوئی میں متقی اور پرہیزگار کہ آپ کو گولی دے کر کے بہت اوپر تک پہنچاؤں۔ اتنا مشورہ ضرور دے سکتا ہوں کہ مسلمانوں وہیں چلو جہاں سے حیدر کرار چلے تھے، وہیں چلو جہاں سے عثمان غنی چلے تھے، وہیں چلو جہاں سے عمر ابن خطاب چلے تھے، وہیں چلو جہاں سے صدیق اکبر چلے تھے۔ بس ہم اسی مدینے میں واپس چلتے ہیں جس مدینے کے معاشرے کو میرے رسول اللہ نے خود بنایا تھا۔ یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں چند استقامت کے جذبے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کو لے کر اگر تم حساس نہیں رہو گے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فرمایا کہ اگر امت کے سامنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دی جانے لگے اور امت خاموش رہے تو چند دن اور انتظار کریں،
توجہ ہے، چند دن اور انتظار کرے، امام غزالی فرماتے ہیں چند دن اور انتظار کرے، پھر وہ دیکھے گی ان کی ماں اور بہنوں کو بازار میں لا کے نیلام کیا جائے گا، ان کے بچوں کو سرعام قتل کیا جائے گا، اس وقت یہ کچھ نہیں کر سکیں گی، اس لیے کہ یہ خدائی قانون ہے، جو امت اپنے نبی کے لیے اٹھ نہیں سکتی اس امت کی کوئی حفاظت بھی نہیں ہوتی۔ ہماری حفاظت کا راز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کی حفاظت میں مضمر ہے۔ اسی لیے میں نے شعر کو مکمل پڑھا نہیں تھا جو اقبال نے کہا، آبرو ماں زنام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے، ہر سے دری دنیا بعد مصطفیٰ، جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ میرے مصطفیٰ کے بعد ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد۔ بہت ہے میرے عزیز سنی مسلمانوں، میں آپ سے دعوت کے طور پر یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ آج حالات بدلنے کا وقت ہے، اپنے اعمال کو بدلنے کا وقت ہے۔ دنیا پھر سے تلاش کر رہی ہے تمہارے ہزاروں کے چہروں میں ایک میرے مصطفیٰ کا کوئی سچا غلام نظر آ جائے، جس کے اخلاق و کردار میں خوشبوئے مدینہ آ جائے۔ دنیا آج بھی پیاسی ہے، وہ ہمارے اخلاق دیکھنا چاہتی ہے، اور سچ بتاؤں ایک بھی جیالہ نوجوان اٹھ کر کے میرے نبی سے وفاداری کا عزم کرے، مولا تبارک و تعالیٰ اس کے اخلاق سے نہ جانے کتنوں کے دل بدل دے گا، کتنوں کے دل بدل جائیں گے، کتنوں کا ایمان تازہ ہوگا۔ ہم میں سے کوئی اٹھنا نہیں چاہتا۔ علماء سے بھی میں گزارش یہی کروں گا کہ ان کو خوش فہمی میں رکھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ انہیں ان کی کمزوریاں بتائی جائیں۔ میں آج آپ کی کمزوریاں اگر بتا رہا ہوں تو صرف اسی نیت سے کہ جو نشتر لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، ڈاکٹر بھی کبھی پھوڑیوں کو کاٹتا ہے صرف اس لیے کہ کینسر نہ ہو جائے۔ آج اگر تھوڑی بہت خرابیاں آئی ہیں، ہم علاج چاہتے ہیں، امت آج بھی عشق مصطفیٰ اپنے سینے میں رکھتی ہے، لیکن اس کو بروئے کار نہیں لا پا رہی۔ ہم صرف اس شمع میں اور لو کو تیز کرنا چاہتے ہیں، باقی اور کچھ نہیں۔ دیکھیں میں ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں، رسول کا ہمارے آقا و مولا روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر ہم اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں۔ میں نے ابھی حضور کا نام لیا، آپ نے سب نے چوما نا، انگوٹھے چوم لیا نا، کون کہا آپ سے؟ میں نے کہا چومنے کے لیے، میں نے تو آرڈر بھی نہیں دیا، آپ بے اختیار، میں نام میرے آقا کا لے رہا ہوں، انگوٹھے تم چوم رہے ہو اور آنکھوں سے لگا رہے ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل میں ابھی بھی چھپا ہوا چراغ موجود ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی بہنین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفا اور محبت کی چنگاریاں ہیں، تبھی تو بے اختیار بغیر کسی کے بتائے ہمارے انگوٹھے لبوں تک جاتے ہیں اور آنکھوں سے بھی لگتے ہیں۔ ہم اسی چراغ کو زیادہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اسی کی لو کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری کسے کہتے ہیں۔ آج تم سے زمانہ قربانیاں مانگے گا، چند دنوں کے بعد آپ حالات دیکھیں گے، ہماری گردنیں پکڑی جائیں گی، جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے علماء نظر آئیں گے تمہیں، چند دنوں کے بعد یہ حالات آئیں گے، کسی کو آپ ہتھے چڑھتے ہوئے پھانسی کے پھندے پہ لٹکتے ہوئے شاید دیکھ لیں، اس لیے کہ کفار و مشرکین جو حالات یہاں پیدا کر رہے ہیں، زہریلا ماحول، یہ زہر بڑھتا چلا جائے گا، اور نشانیاں جو قیامت کی ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں وہ اسی طرح سے ہے۔ کچھ بعض بزرگوں نے پیشین گوئیاں بھی کی ہیں، جیسے حضرت شاہ نعمت اللہ کرمانی کی جو پیشین گوئیاں ہیں، اگر وہ حقیقت میں ہے تو انہوں نے فرمایا دریائے اٹک مسلمانوں کے خون سے 3 بار لال ہو جائے گا، ہند میں اتنا خون بہائیں گے۔ اگر یہ سب چیزیں ہونی ہے تو میں آپ سب سے ایک بات کی گزارش ضرور کروں گا، اب جو چیلنجز آئیں گے مسلمانوں، تم کیسے فیس کرو گے، کیسے مقابلہ کرو گے؟ اب یہاں پر میں تم سے ایک بات کہوں گا، قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر جمے رہے، اللہ فرماتا ہے ان پر رحمت کے فرشتے اتارے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں اب خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا، اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے جنت کا وہ عنقریب ملنے والا ہے۔ اب تمہارے ساتھ جو حالات آنے والے ہیں اگلے زمانوں میں، جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں جوان ہوں گے تو شاید یہ سب دیکھیں گے، تمہیں یہ کہہ کر کے شاید ہو سکتا ہے اسلام سے پھیرا جائے، اے مسلمان اب ٹوپی نکال، اے مسلمان اب داڑھی چھیلا، اے مسلمان اب یہ جبے نکال۔
تمہاری مسجد کے مینار بلند ہے انہیں ہدم کر دو، آوازیں اذان کی بہت تیز ہیں انہیں ختم کر دو، محراب میں کمی کر دو، تمہیں ان تمام چیزوں میں سمجھوتا کرنے کی پیشکشیں ہوں گی۔ آج ہی میں سن رہا تھا، آج ہی کی نیوز میں ایک دریدہ دہن بکتا ہے کہ فرانس میں سیکولرزم کا قانون بنایا گیا ہے، مسجدوں کی نگرانی ہوگی، مدرسوں کو تالا لگایا جائے گا، فلاں فلاں۔ وہ نیوز اینکر یہ پوچھتا ہے کہ ہندوستان میں یہ قانون کب آئے گا، ہندوستان میں یہ قانون کب آئے گا کہ مسجدیں گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہو، مدارس کی نگرانی ہو، کون مولوی کیا بولتا ہے اس پر پرتیبند لگایا جائے، فلاں فلاں۔ آج ہی کی بات میں کر رہا ہوں۔ اسی لیے حالات سے بے خبر ہو کر کے نعروں میں اپنی زندگی اسی طرح سے غفلت میں نہ رکھو۔ نعرے ضرور لگائے جائیں، یہ ہمارے جذبے کو بلند کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن حالات کو غور سے دیکھو اور سمجھو، وقت کا جو تقاضا ہے اس کے ساتھ چلو، ورنہ اقبال نے جو کہا وہ بات مجھے صاف نظر آتی ہے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تمہاری یہ زندگی نہیں ہے جو تم گزار رہے ہو، تمہیں غلاظت میں دیکھنا اللہ رب العزت کبھی پسند نہیں فرمائے گا۔ جو رب تعالیٰ تمہیں اپنے سب سے حبیب اور سب سے محبوب نبی کی امت میں پیدا کیا، جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء دعا کرتے تھے، اس امت میں پیدا ہونے کے بعد کیا تم اپنی ویلیو اور اپنی حیثیت نہیں سمجھتے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہو اس رسول پاک کی امت میں مولا نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اب اپنے ان کانوں سے گندے گانے سنتا رہوں، میں اپنی زبان سے حرام کھاتا رہوں، گالیاں بکتا رہوں، گانے گاتا رہوں، لوگوں پر غلط طریقے سے جملے کستا رہوں، اجنبی عورتوں پر اپنی آنکھیں پھیرتا رہوں؟ کیا امت مصطفیٰ میں اس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اور اگر آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا، بہت سخت پکڑ ہوگی میرے عزیزوں، بہت سخت پکڑ ہوگی۔ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غداری کے کیس میں کبھی نہ اٹھائے جائیں، یہ دعا ہمیشہ کرنا۔ اب آؤ میں بتاتا ہوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا نے بہت ہمیں ایسا کہا ہے جیسے کہ ہم محبت ہی نہیں کرتے۔ سچ بتاؤں، محبت ضرور کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں، ان کا ایک قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں میری زندگی کا سب سے ڈیفیکلٹ سوال، سب سے مشکل سوال کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں؟ اگر کسی نے مجھے پوچھ لیا کیا تم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں تو آپ جواب کیا دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے سب کہیں گے ہاں، کیوں نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں کسی نے اگر مجھ سے یہ پوچھ لیا کیا تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، وہ فرماتے ہیں میرے لیے سب سے کٹھن سوال ہے، مشکل سوال ہے، اس کا جواب میرے لیے بہت مشکل ہے۔ پوچھا گیا یہ کیا مشکل ہے؟ فرماتے ہیں اگر میں نہ کہہ دوں، اگر میں نہ کہہ دوں تو ایمان چلا جائے گا۔ حضور سے محبت نہیں کرتا اگر کہہ دیا ایمان چلا جائے گا، اور اگر ہاں کہہ دوں تو میرے عمل مجھ سے جھٹلائیں گے، تو کہاں، تیرے عمل کہاں اور رسول کہاں۔ اللہ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبوب کی ہر ادا پر مر مٹے آدمی، وہ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں۔ اور ہم جیسے لوگ اگر صرف نعروں میں یہ کہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور چہرے پر کچھ بھی نظر نہیں آتا، حضور سے ہم وفاداری کرتے ہیں اور ہمارے گھروں میں حضور کی کوئی سنت دیکھنا نہیں چاہتے، یہ کیسی محبت ہے؟ کیا اس کو سچ بات کہا جا سکے گا؟ میرے عزیزو، حضور سے جھوٹ بولنا بھی اب چھوڑنا ہوگا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹ بولنا چھوڑنا ہوگا۔ میں کہتا ہوں تم عاشق رسول ہو، لیکن تمہارا دل ملامت کرے گا، تم سے خود پوچھے گا اے بندے تو کیسا عاشق رسول، جو نبی رات بھر کھڑے ہو کر نماز میں تیرے لیے دعا کرتے تھے، جو نماز ان پر فرض نہیں تھی اس نماز میں بھی، یعنی صرف قیام میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غریب امت کو یاد کرتے تھے۔ تو کہتا ہے حضور سے بہت محبت کرتا ہوں، بتا تو صحیح کتنی رات تو اپنے نبی کو یاد کیا؟ تمہارے اوپر جو فرض نمازیں ہیں وہ تو نے قضا کی،
میرے آقا نے فرمایا نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کوئی ایک محب اور کوئی ایک عاشق ایسا ہے جو صبح بستر چھوڑ کر اٹھ گیا ہو اور یہ کہتے ہوئے دوڑ پڑا ہو مسجد کہ میں میرے نبی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں, مجھے نیند پیاری نہیں ہے, میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک پیاری ہے, میں جاتا ہوں اپنے نبی کی آنکھوں کو سرور پہنچاؤں گا. کون ہے ہم میں سے؟ تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمارے اقوال افعال بدلنے پڑیں. جھوٹ نہ بولیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ تمہارے سامنے رکھتا ہوں, اس میں بھی تولوں گا, آپ بھی تولے اپنے آپ کو. حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں, اللہ اکبر, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ میں ایک نام آتا ہے سعد ابن ربیع. جنگ احد میں یہ صحابی جب سب کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئی, مشرکین مکہ سامنے سے بھی پیچھے سے بھی حملہ آور ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسے حملہ آور ہوئے کہ تیریں سن سن کرتے ہوئے حضور کی طرف جا رہی تھی. حضرت سعد ابن ربیع, حضرت ابو دجانہ, یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے سینوں سے لے کر کے پیروں تک تیر کھائے. سعد ابن ربیع وہ صحابی ہیں جنگ احد میں جن کے جسم پر 70 تیر لگے ہوئے تھے. 70 تیر لگے ہوئے تھے. تیر چاقو کو نہیں بول رہا ہوں, تیر اس وقت جو ہوتے تھے وہ لوگ پتہ نہیں مہینوں سے اسے تیز کرتے, زہر لگاتے, کیا کیا کرتے. 70 تیر جسم پر ہے, اپنے نبی کی آڑ بن کر کے کھڑے, اور اس کے بعد لوگوں کے پیر پیچھے ہو گئے. مشرکین کے معاملات کو لے کر سعد ابن ربیع ٹس سے مس نہیں ہوئے. شام کے وقت جانتے ہیں 70 تیروں کے زخم کھانے کے بعد ایک زخم ایسا آیا کہ پیٹ پھٹ گیا اور انتڑیاں نکلی. سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں تو بھر آتی ہے. میرے عزیزو, سعد ابن ربیع کے بھی روح نہیں نکلی تھی, میدان احد میں گرے ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شام کے وقت اپنے صحابہ سے کہا, دیکھو سعد کہیں دکھتا ہے کہ آواز دو, سعد کہاں ہے؟ نہ لاش مل رہی ہے نہ زندہ. سعد ابن ربیع تقریباً 7 لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے اور زندہ تھے. ان کے جسم کے اوپر تیر الگ لگے ہیں, پیٹ الگ پھٹا ہے, لاشیں الگ پڑی ہیں, اور ابھی سانس چل رہی ہے, اٹھنے کی طاقت نہیں. ہم میں سے کسی کی بھی یہ ہمت نہیں ہو سکتی میرے عزیزو. صحابہ میں سے کوئی پکارتے ہوئے میدان احد میں آئے, سعد ابن ربیع کہیں ہے, سعد ابن ربیع کہیں ہے. وہ پکارتے پکارتے جب لاشوں کے قریب سے گزر رہے تھے, سعد ابن ربیع نے اندر سے آواز دی, اے آنے والے میں زندہ ہوں, ادھر آ, یہ لاشوں کو ہٹا. وہ صحابی آئے, لاشوں کو ہٹائے. سعد ابن ربیع کو دیکھا تو ان کی آنکھیں کھل گئی. پورے پیر سے لے کر کے سر تک تیر ہے, زخم, پیٹ پھٹا ہوا ہے, روح اب بھی باقی ہے. پوچھا اسی حالت میں کیا کرنے کے لیے آؤ؟ تو آنے والے صحابی نے کہا, اللہ کے نبی نے تجھے یاد کیا. حضور پوچھ رہے تھے, اتنا سننا تھا. سعد ابن ربیع وہیں سے کہتے ہیں, ابلغ منی نبیک السلام, اے آنے والے میری طرف سے میرے نبی کو سلام پہنچا دے. میں رسول پاک تک شاید پہنچ نہیں پاؤں گا, اور رسول پاک کے پاس جانے کے بعد اتنا کہہ دینا, معذرتن یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مجھے معاف کر دے, میں آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا. کون کہہ رہا ہے معذرتن یا رسول اللہ؟ جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو, 70 تیر اپنے جسم پر لیا ہو, اور اس میدان جہاد میں بھوکے اور پیاسے میدان میں لت پت ہو خون سے, تب وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میں نے آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا, مجھے معاف کریں. ہم تو گرم گرم کھائے, گرم گرم سوئے, اور ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے بتاؤ؟ رب نے کیا کم کیا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے لیے رہنے کی چھت ہے, گھر رہنے کے لیے عالی شان ہے, تمہارے پاس چلنے پھرنے کی گاڑیاں بنگلے سب کچھ ہے, ہمارے پاس ہے. یہ سب نعمتیں لے کر کے بھی ایک بار بھی ہم نے حضور کو نہیں کہا معذرتن یا رسول اللہ, اللہ کے رسول معاف کریں, ہماری زندگی جوانی طاقت سب ہونے کے باوجود ہندوستان سے آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں.
اس کے بعد جانتے ہیں سعد ابن ربی نے کیا کہا؟ روح نکلنے والی ہے۔ روح نکلنے سے چند منٹ پہلے جو صحابی آئے ان کے پاس، ان سے کہتے ہیں اے آنے والے رسول پاک کو یہ بات پہنچا دینا، میری طرف سے میرا سلام پہنچا دینا، اور جب مدینہ واپس جاؤ تو میری قوم کو یہ خبر دینا۔ سعد ابن ربی جس قوم سے تھے کہتے میری قوم کو یہ خبر دینا کہ اگر تم لوگ زندہ رہے اور رسول پاک تک کوئی پہنچ گیا تو قیامت کے دن سعد انہیں نہیں چھوڑے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ اگر تم زندہ رہے اور رسول کو کسی نے گالی دے دی، کوئی حضور تک پہنچ گیا اگر، تو قیامت کے دن تم کو اللہ نہیں معاف کرے گا، تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے۔ یہ کہتے کہتے ان کی روح نکل گئی۔ میں جب حدیث کی کتاب پڑھتا ہوں میرے عزیزوں ڈوب جانے کو دل کرتا ہے۔ ان کے ایک انگوٹھے کو بلکہ ان کے ایک ناخن پر ہم جیسے لاکھوں علماء فدا ہیں۔ ہماری ساری زندگی، ہماری ساری تقریریں، ہماری ساری عبادتیں سعد ابن ربی کے ایک ناخن کے برابر بھی نہیں ہو پائیں۔ جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، ہم میں سے کسی نے نہیں کیا ہے۔ آج آپ پوچھتے ہوں گے آج کے حالات میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اٹھو مسلمانوں، یہ قربانی کا وقت ہے، اسلام قربانی مانگتا ہے۔ آج تمہارے لیے جو جملہ سخت ہے اور جو تمہارے دشمن سننا نہیں چاہتے وہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کا لفظ۔ تم اپنی زندگی میں جہاد سیکھو، اپنی زندگی میں جہاد سیکھو۔ جہاد کس چیز کو، کوشش کو کہتے ہیں، چھوڑو بہت ساری چیزوں کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر سمجھ کر ایک بار محفل میں حضور کو پکار کر کیوں کہو اے اللہ کے نبی، آپ کو گواہ بنا کر کے میں دنیا چھوڑتا ہوں۔ جس دنیا نے مجھے آپ سے دور رکھا ہے میں اس کو ترک کرتا ہوں۔ مجھے یاد ہے ایک بچہ ایسا بھی ہے، ایک بچہ شاید 2 سال ہو گئے ہوں گے، رمضان المبارک، یہ پچھلا تو لاک ڈاؤن میں گزرا، اس سے پہلے کے رمضان، اس نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، میں چاہ کر کے بھی کچھ گناہ چھوڑ نہیں پاتا۔ لیکن میں نے پوچھا کس طرح سے گناہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اس زمانے کی وہی جڑ ہے، بیج ہے۔ اس نے کہا یہ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، کھولتے ہیں یہاں سے شروعات ہو جاتی ہے، اور ایسی شروعات ہوتی ہے کہ پھر رکتی نہیں ہے۔ خیر بہت مرتبہ بچنے کی کوشش کیا، نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ ایسا وظیفہ بتاؤ۔ میں نے کہا کہاں سے وظیفے، اگر یہ تمام چیزیں ہوں تو ہم ویسی امت کا علاج وظیفوں سے کر دیں۔ صرف اتنی بات کہ رمضان شروع ہو رہا تھا اور رمضان تقریباً 8 دن یا 9 دن ہو چکے تھے۔ وہ بچہ 16-17 سال کا ہوگا، 15-16 سال کا ہوگا۔ اس نے کہا کہ ایک دن مجھے یہ خیال آیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہوئے کھڑا رہا اور اس کو چھوڑ دیا، اور کہا موبائل تو استعمال کرتا ہوں جو ضرورت ہے، میں اس کے مخالفت میں نہیں بات کر رہا ہوں، انٹرنیٹ موبائل استعمال کر۔ اس نے کہا کہ یہی جڑ ہے جو مجھے میرے نبی سے دور کرتی، بار بار میں فحش چیزوں میں چلا جاتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، آپ کو گواہ بنا کر کے میں اس کو ترک کر رہا ہوں، دوبارہ یہ میرے اندر آنے نہ دیں۔ میں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر بھی وظیفے کے طور پر آپ کو بتا جاتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں یوں کہنا، یا رسول اللہ تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، یہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میل آتا ہے۔ جانتے ہیں 25ویں رمضان یا 26ویں رمضان کو دوڑا دوڑا وہ آیا فجر کی نماز کے بعد، بار بار ہاتھ کو بوسہ لیے، وہ ملنے کی بار بار تاب میں پوچھا آج اتنی خوشی کے ساتھ؟ کہا کہ حضرت کل کی رات میں نے رسول پاک کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاید و باید اچھے وظیفوں کے بعد، بڑے بڑے اعمال کے بعد بھی نہ ملے، لیکن کبھی بندہ میرے نبی کے لیے کوئی چیز ترک کرتا ہے تو وہ سخی گھرانے کے مالک ہے، وہ سخاوت کے بادشاہ ہے، وہ جسے جب چاہے اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ اے مسلمانوں، یہی چیز میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا۔ اگر آپ اپنے نبی سے محبت رکھتے ہو اور حضور کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہو تو پہلے اپنی زندگی میں جو چیزیں تمہیں جکڑ کر رکھی ہیں انہیں آزاد کرو۔
ان سے دور نکل آؤ اور پھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انعامات و اکرامات دیکھنا. بے حساب انعامات و اکرامات ہوں گے, ایک دو نہیں. میں ایک بات بتاتا ہوں کہ پاکستان کے ایک بڑے عظیم مقرر علامہ شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے خطیب تھے. انہوں نے خود اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک گاؤں سے لوگوں نے ان کے پروگرام کی ڈیٹ لی, تقریر کی. حضرت نے کہا ٹھیک ہے دے دیتے ہیں. اب وہ میلاد کا پروگرام تھا, ڈیٹ قریب آئی تو اس گاؤں میں قادیانیوں کا غلبہ تھا. کچھ قادیانی وہاں پر رہتے تھے اور پیسے والے تھے, تو انہوں نے پروگرام میں ارچن ڈالنا شروع کر دیا, روڑے اٹکائے کہ یہ شفیع اوکاڑوی آئیں گے تو سنیت کا بڑا بیان کریں گے اور بہت سارے معاملات ہوں گے. تو وہ روکنے کی کوشش کرتے رہے. گاؤں والے ڈرے ہوئے غریب تھے, وہ آئے حضرت کے پاس, کہا کہ حضرت ایسا کرتے ہیں, جلسہ ملتوی کرتے ہیں, آگے کرتے ہیں, یہاں کے لوگ بڑے پریشان کر رہے ہیں, قادیانی ہیں. تو حضرت خطیب اعظم شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب تو میرے لیے جانا فرض ہو گیا ہے, اس لیے کہ میں اپنے نبی کی عظمت بیان کرنے جا رہا ہوں اور وہ میرے نبی کی ختم نبوت کے منکر ہیں. میں تو آؤں گا, چاہے مجھے راستے پر کھڑے ہو کر بیان کرنا پڑے, میں آؤں گا. تو حضرت نے ایک دن پہلے ہی اس گاؤں کا سفر کیا. پروگرام دوسرے دن ہے, ایک دن پہلے گئے. غریب تھے, بستی والے, سب کو جمع کیا اور کہا مسجد میں پروگرام اور جلسہ کرنے کے لیے یہ لوگ بہت سورس لگا رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں, غریبوں کو مار رہے ہیں. ٹھیک ہے ایک کام کر, مجھے بتاؤ آس پڑوس میں کوئی ایسا دبنگ آدمی, گنڈا ٹائپ کا, دادا ٹائپ کا کوئی ہے؟ کہاں گاؤں کے باہر جو ہے ایک فارم ہاؤس, وہاں ایک نورا ڈاکو رہتا ہے, ڈاکو ہے اور وہ اس کی بہت چلتی ہے, سب ڈرتے ہیں. علامہ شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ چلو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. کہا حضرت اس کے دربار میں وہ شراب کباب کیا کیا چلتا ہے وہاں پہ, آپ کیا کریں؟ چلو تو میں چلتا ہوں, مسلمان ہے نا. ہاں مسلمان ہے, بگڑا ہوا مسلمان ہے, بہت بگڑا ہوا ہے. شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چند مسلمانوں کے ساتھ وہاں گئے, اس کے فارم ہاؤس پہ, تو دیکھا بڑے مولوی صاحب آئے ہیں. اس نے بلایا, کیسے آنا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے اہل کی زبان میں اثر بھی رکھتا ہے. انہوں نے اس کے سامنے چند جملے کہے کہ تو ہے تو پیدائشی مسلمان, تو جن کاموں میں لگا ہے یہ تیری مرضی ہے, جو بھی کام تو کر رہا ہے یہ تیرا منشا ہے, لیکن دیکھ میں تیرے گاؤں میں آیا ہوں تیرے اور میرے نبی کی عظمت بیان کرنے کے لیے, لیکن کچھ تیرے اور میرے نبی کے دشمن یہاں ہیں جو حضور کی عزت اور عظمت بیان کرنے نہیں دینا چاہتے. کیا تو پسند کرتا ہے؟ اتنی بات پر وہ اڑ گیا, کہا کون ہے وہ جو میرے رسول کی عزت پر بات کرنے سے روکتا ہے؟ میں دیکھتا ہوں. چلے مولوی صاحب آپ بیان کریں گے, میں کھڑا ہوتا ہوں. ڈاکو تھا, گنڈا تھا, جو بھی تھا. حضرت شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسرے دن جلسہ تھا, وہ آیا اپنی گینگ لے کر کے کھڑا رہا. حضرت بیان کرتے رہے تقریباً 3 گھنٹہ بیان کیا. کسی کو پر مارنے کی بھی مجال نہیں, کوئی قریب نہیں آیا. قادیانی ویسے ہی ڈرے سہمے رہ گئے. شاندار جلسہ ہوا, سب سیرت مصطفیٰ سے مگن ہوئے. شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جلسہ اچھا ہوا, میں نے اس کا شکریہ ادا کیا, وہ بھی چلا گیا. نہ پھر قریب آیا کبھی, نہ کبھی ان معاملات میں آیا, نہ وہ سدھرنے کی بات کی. وہ اپنے دھندے پر لگنے کے لیے واپس چلا گیا. شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں آیا تقریباً 6 مہینے کے بعد, اسی گاؤں سے ایک بزرگ شخص آئے میرے پاس, جن کی بڑی سفید داڑھی اور سر پر خوبصورت ٹوپی جبہ ہے. مجھ سے ملنے کے لیے آئے. بڑے مولوی صاحب, خطیب اعظم کہا جاتا تھا. 6-7 مہینے کے بعد کہا کہ آپ کیسے آئے؟ شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا استقبال کیا, آؤ بیٹھے, کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کو یاد ہے 6 مہینے پہلے آپ ایک گاؤں میں تقریر کے لیے گئے تھے, قادیانیوں نے آپ کی مخالفت کی تھی. کہا میں اسی گاؤں سے ہوں, مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا نہیں. کہا میں وہی نورا ڈاکو ہوں, میں وہی نورا ڈاکو ہوں جو پہرا دے رہا تھا وہاں پر آپ کی تقریر کے دوران. کہا تو نورا ڈاکو ہے؟ یہ تیری داڑھی, یہ تیری ٹوپی, یہ لباس, اس زمانے کا گنڈا الگ تھا, یہ الگ ہے. وہ ان کے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا مولوی صاحب سچ بات بتاؤں, میں نہیں جانتا تھا اسلام کیا ہے اور بانی اسلام کیا ہے, مجھے نہیں معلوم تھا. اس دن آپ نے تو مجھے پہرا دینے کے لیے کہا,
میں جب واپس اپنے فارم ہاؤس گیا اپنے ساری گینگ کو لے کر، رات کو کافی دیر تک ہم گہما گہمی میں رہے، بحث کرتے رہے۔ اس دن سویا تو میں نے خواب میں تاجدار مدینہ کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا۔ شفیع اوقاڑوی صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا ذرا بتا تو صحیح حلیہ کیسا تھا، حلیہ کیسا تھا، اس لیے کہ ایسی ادھر ادھر تو نہیں مار رہا۔ اس نے بتانا شروع کیا، آنکھ بند کر کے جو دیکھا تھا۔ حضرت شبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پھر میں نے حدیثوں کی کتاب شمائل ترمذی سے ملایا، منوان جو احادیث میں میرے آقا کا حلیہ تھا وہی یہ دیکھ کر آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں اس سے یہ کہا، نورا اٹھ، اب تیرا یہ رخام نہیں، تو نے میری عزت پر پہرا دیا ہے، اب میں تیرے گناہوں کو تجھ سے دور کرتا ہوں، تو جو چاہے تو محل میرے دل کے تجھے۔ یا رسول اللہ کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میدان سے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان۔ عزیزہ نے گرام وقار، کچھ چیزیں چھوڑنے کا نام قربانی ہے، کچھ چیزیں میرے آقا پر فدا کرنے کا نام قربانی ہے۔ وہ صحابہ تھے جو کہتے بھی تھے اور کرتے بھی تھے۔ اگر صحابہ نے یہ کہا فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، تو صرف زبان سے نہیں، وہ قربان کر کے ہی آتے تھے، چھوڑ کے آتے تھے۔ ایک صحابی حضرت صہیب رومی ہے، ایمان لائے تھے، جوان تھے، خوبصورت تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پر ایسے فدا تھے کہ ان کے ماں باپ ان پر پیرا لگا چکے ہیں، نہیں جائے گا تو محمد کے پاس۔ ماں باپ دونوں بڑے مالدار، رئیس اپنے اکلوتے بیٹے پر پابندی لگائے، نہیں جائے گا تو، لیکن یہ ساری حدیں توڑ کر نکل جاتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن ایسا آیا کہ میرے آقا ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو دھاڑے مار کر رونے لگے، اب میں کہاں جاؤں گا؟ پھر آ کر کے گھر میں کہنے لگے اب میں بھی مدینے جاتا ہوں۔ باپ نے سختی سے کہا صہیب تو نہیں جا سکے گا، یہاں تک کہ باپ نے کہا اگر تو جاتا ہے تو میں پوری جائیداد سے تجھے محروم کروں گا۔ آپ نے کہا ابھی لکھ لو، میں ساری جائیداد چھوڑ دیتا ہوں، ساری جائیداد چھوڑ دیتا ہوں۔ سب چھوڑ دیا۔ باپ نے دیکھا کہ ساری جائیداد چھوڑ کر کے پھر بھی نکلا ہے، ماں پیچھے سے پکارتی ہے اے صہیب سن ادھر، جو تو لباس پہن کے جا رہا ہے نا یہ لباس بھی ہمارے پیسوں کا ہے، تو نے کون سا کمایا، لباس اتار کے دے، ہمارا لباس ہے۔ صہیب نے وہ لباس بھی اتارا، وہ لباس بھی اتارا۔ ماں نے پکار کر کے کہا لباس دے دیا، ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، لباس بھی اتارا، ٹاٹ کا کپڑا پہن کر کے کانٹے لگائے اور مدینے نکل گئے۔ لیکن اتنے پر بھی ماں باپ نے بس نہیں کیا، مدینے کے راستے میں ہی غنڈوں کو بھیجا اور بدماشوں کو بھیجا، باپ نے خود پیسے دے کے بھیجا، صہیب کو مارو پکڑو راستہ روکو۔ آئے اتنا مارے کہ صہیب کی ناک پھوٹ گئی، خون میں لت پت ہو گئے، لیکن راستہ نہیں بدلے، راستہ نہیں بدلا۔ 9 یا 10 دن کا سفر کر کے وہ مدینے طیبہ پہنچ رہے تھے۔ جانتے میرے عزیزوں، صحابہ نے جب کہا ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان، تو کر کے بھی دکھایا ہے، کر کے بھی دکھایا ہے۔ جب وہ مدینے آ رہے تھے صحابہ کہتے مغرب کا وقت ہو رہا تھا، حضور مسجد نبوی کے باہر بار بار گردن اونچی کر کے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ کسی کا انتظار ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں، میری محبت میں زخم کھایا ہوا ایک محبوب آ رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا صحابہ نے تو صہیب تھے اور وہ گردن لٹکائے زخموں سے چور، ٹاٹ کا لباس پہنے آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑھ کر کے گلے لگایا، اپنی پہنی ہوئی چادر نکال کر انہیں پہنا دیا۔ حضرت صہیب کہتے ہیں اتنے ہی خالی چادر خالی نہ کہو اس کو، حضور نے چادر دی۔ حضرت صہیب کہتے ہیں میں سارے زخم بھول گیا، ساری تھکان بھول گیا، ماں بھی یاد نہ رہی، باپ بھی یاد نہیں رہا، نہ ان کا پیٹنا گنڈوں کا یاد رہا، ایک چادر رسول نے مجھے سارے غموں میں چھپا دیا۔ اور اس کے بعد اس چادر سے اتنی محبت کرتے رہے یہاں تک کہ وہ قبر میں بھی وہ چادر کفن کے طور پر لے کے چلے گئے۔ یہ کہتے تھے جب دنیا نے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ماں باپ ہوتے ہیں،
انہوں نے میرا لباس نکالا تھا، اس وقت مجھے لباس رسول اللہ نے پہنایا تھا، میں اس لباس کو اپنا آخری لباس سمجھتا ہوں۔ عزیزان گرام وقار، یہ سب معاملات میں نے تمہارے سامنے اس لیے رکھے کہ رسول پاک سے وفا کرنا سیکھو، اس لیے کہ رب تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ رب کیا فرماتا ہے قرآن میں، جس کی ترجمانی شاعر مشرق یوں کرتا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے تھے۔ رب فرماتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے، سب کچھ تیرا ہے بندے، اگر تو نے حضور سے وفا کیا، رسول پاک کے لیے جینا مرنا سیکھا۔ یہی تو میرے امام عشق و محبت فاضل بریلوی نے بھی سکھایا ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے، پوری نعت میں تمہارے لیے۔ کیوں کہا امام اہل سنت نے؟ اسی لیے کہ بریلویوں کو سکھایا جائے ہمارے لیے یہاں کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ تمہارے، جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ سب تمہارے لیے ہے۔ یہ ممبر، یہ اسٹیج، یہ کرسیاں آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے لیے؟ میں ہوتا کون ہوں اس کرسی پہ بیٹھنے والا؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ حدیث رسول سناتا ہے، رسول پاک کی وجہ سے ہے یہ ساری چیزیں۔ اسی لیے اقبال نے بھی کہا تھا کہ وہ نہ ہو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر نہ ہو تو نہ بلبل کا ترنم ہو، نہ کلیوں کی جھٹک ہو، نہ یہ حسین گلشن ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرو تو تمہاری عزت خود بخود ہے، اور اگر حضور کی عزت کی بات چھوڑ کر اپنی عزتیں کرانے لگے، اپنے ہاتھ چمواؤ، اپنی عزتوں کے نعرے لگاؤ، یہ زیادہ دیر تک نہیں چلنے والے، لوگ دبا دیں گے اور ختم کریں گے، بات پھر بھی قیامت تک رسول اللہ کی ہی چلے گی۔ آج ہمارے درمیان اگر بریلی کا امام زندہ ہے تو صرف اس لیے کہ وہ امام احمد رضا پوری زندگی اپنے رسول کی بات حق ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم، فیضان مخدوم سمنہ، بریلی کے امام نے پوری زندگی بھر اپنے خامہ کو، اپنے کھلک کو چلایا ہے صرف اپنے نبی کی وفا میں۔ اسی لیے تو وہ بریلی کے تاجدار نے یہ کہا بھی تھا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، روٹی کے لیے میں لکھتا ہی نہیں ہوں، پیسوں کے لیے میں بولتا ہی نہیں ہوں۔ یہی مزاج بریلی کے تاجدار کا ہے، اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ پیسوں کا مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے، نذرانوں کا مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت وفاداری رسول کا نام ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کا نام ہے۔ اس بریلی کے تاجدار کو اگر غصہ بھی آیا ہے تو صرف اس لیے آیا ہے کہ دیوبند سے میرے نبی کے بارے میں کوئی کہہ رہا تھا ان کا علم کم ہے۔ بریلی کے تاجدار کو کہا گیا تمہاری نسل صحیح نہیں، فلاں ہے فلاں ہے، گالیاں دی گئی۔ ایک بار بھی مجھے بتا دو 30 جلد فتاوی رضویہ کی ایک لائن میں لکھا ہو احمد رضا نے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرا گھر اتنا شاندار ہے، میں تقوی کا پابند ہوں، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، کہیں لکھا ہو بتاؤ؟ نہیں، اپنے دفاع میں ایک جملہ بھی نہیں لکھا۔ لیکن قسم خدا کی رسول کے بارے میں جس نے بھی کہا 200 پیج، 400 پیج، 600 پیج میں کتاب لکھ کر اس کے دانت آج تک کے لیے کھٹے کر رکھے۔ بہت یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ ہم کو جینا ہے تو صرف رسول پاک کے لیے جینا ہے۔ میرے عزیزوں، سب کی باتیں چھوڑو، سارے اختلافات چھوڑو، صرف اور صرف رسول کے نام پر جمع ہو جاؤ۔ جو میرے نبی کا ہے اس سے میرا رشتہ ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے بہت آسان سا ہے اصول دوستی اپنا، بڑا آسان سا ہے اصول دوستی اپنا، نبی سے ہو جو بیگانہ وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ ہمارے سارے رشتے حضور سے وابستہ ہیں۔ آج کے حالات پھر سے یہ تقاضا کر رہے ہیں مسلمانوں، آج کے حالات پھر سے تم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب اٹھو، سیریس ہو جاؤ معاملات میں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کو لے کر کیسے سیریس ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ اس لیے کہ اگر تمہارے دین پر بات آئے، قرآن پر بات آئے، نبی کی حرمت پر بات آئے، ساری چیزیں ایک طرف رکھنا، بلکہ اپنے جسم، گردن، خون سب کے ساتھ میدان میں میرے نبی کے لیے حاضر اٹھا دو۔
یہ وقت کا تقاضا آئے گا. میں اپنے بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, بہت تم سے سبحان اللہ کہنے کے لیے, نعرے لگانے کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے. میں دعوت گرے کہ سنی مسلمانوں سے ہاتھ اٹھانے پیر اٹھانے کی میری عادت نہیں, لیکن اس بارے میں تو ضرور میں پوچھنا چاہوں گا, کیا تم اس بارے میں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پر, اگر آپ کے نام پر اگر کوئی بات آ جائے, اگر گردن دینا پڑے تو میں سب سے پہلے حاضر ہوں گا. الحمدللہ, الحمدللہ. یہ میں نے کسی کو کہا نہیں, یہ ہاتھ خود سے اٹھے ہوئے ہیں. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. رسول پاک دیکھ رہے ہیں ان ہاتھوں کو, اور مجھے امید ہے کہ یہ ہاتھ ہمیشہ گناہوں سے بھی بچے رہے. سنبھال کر کے رکھو. اب کہنا لوگوں سے کہ لوگوں بدگمانی میں نہ رہنا, بدگمانی میں نہ رہنا کہ یہ گردن اس پر اس پر جھک جائے گی. اب سے میں نے گردن صرف مدینے والے کے لیے وقف کیا ہے. آج کے بعد سے میں نے اپنی گردن رسول پاک کے لیے وقف کیا ہے. یہ طے کر لینا ہے سنی مسلمانوں, اے جوانوں, پھر دیکھنا کہ دنیا کیسے اب زیر و زبر ہوتی, اب حالات کیسے بدلتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, میں جو تقریریں کرتا ہوں کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے جوشیلی, کچھ جوشیلی نہیں ہے, کوئی جوشیلی نہیں ہے. ہم تو اپنی چنگاریاں روشن کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے. میں یہاں وہابیوں سے تھوڑی نہ بات کر رہا ہوں, دیوبندیوں سے تھوڑی نہ بات کر رہا ہوں, یہاں تو سنی بریلویوں سے بات کر رہا ہوں جو آلریڈی میرے آقا پر مر مٹنا چاہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے ان کے پاس, اسی کو میں بڑھانا چاہتا ہوں. اب عمل کے میدان میں بھی آؤ. ایک بھی سنی مسلمان غیرت مند بیدار ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ بہتوں کی نیند خراب ہو جائے گی. برسوں سے ہمیں وہ عاشق رسول نہیں ملا جو بندہ چوم کر کے دنیا سے چلا گیا. علماء سے بھی میں کہتا ہوں, آپ کو معلوم ہے غدر کے موقع پر 1857 کی جو جنگ شروع ہوئی تھی ہندوستان کی بات, مراد آباد شہر میں ایک عالم ربانی, ان کی تاریخ پڑھنے کے بعد آج تک ڈھونڈ رہا ہوں میں, سنی مسلمانوں کہاں ہمارے جوان جو کسی معشوقہ کی محبت میں زہر کھا لیتے ہیں, پھانسی پہ چڑھ جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, اخباروں میں آتے ہیں فلاں خودکشی کر لیا, آتم ہتیا کر لیا, سوسائڈ کر لیا. تمہاری جانیں اتنی ہلکی ہیں جو کسی غیرے کی محبت میں دے دیتے ہو. آپ کو 150 سال سے میں ڈھونڈ رہا ہوں, دیکھو ہوں گے اللہ ماشاءاللہ. میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں. مراد آباد شہر کے وہ عالم ربانی جس کو کفایت علی کافی کہا گیا ہے, حضرت بھی بڑے ادب سے کیا کرتے تھے. صرف اور صرف انگریز نے آپ کے خلاف اس لیے مہم شروع کی کہ ایک عالم ہے پورے سنی مسلمانوں کو بیدار کرتا ہے, جب یہ بولتا ہے تو پورے مسلمان عشق مصطفیٰ میں سرشار ہو جاتے ہیں. اس کی زبان پہلے بند کرو. کفایت علی کافی کو بند کرنے کی برسوں سے سازش چل رہی تھی. ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ جو اس کا خطرہ تھا انگریز کو وہ ہو ہی گیا. مولانا کفایت علی کافی نے مراد آباد شہر سے فتویٰ جاری کیا, اے مسلمانوں تم رسول اللہ کے غلام ہو, انگریز کے غلام نہیں. انگریز ظالمانہ طور پر یہاں آیا ہے, ان سے جہاد کرنا تمہارے اوپر فرض ہے. یہ فتویٰ آتی ہی جانتے ہیں انگریزوں نے 3000 فوجیوں کے ذریعے سے مولانا کو گرفتار کیا, اور گرفتار نہیں ہو رہے تھے, اپنے ہی کچھ لوگوں نے دھوکہ دے کر کے گرفتار کروایا. جو جماعت میں موجود منافقین ہوتے ہیں جو فتنہ کرتے ہیں, انتشار کرتے ہیں. مولانا کفایت علی کافی کو ایک مسلمان ہی پکڑوایا تھا, انگریز گرفتار کر کے لے گئے. دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا ذرا, عشق رسول میں کیسے کیسے ہمارے علماء چلے گئے, اور ہم گرم بستر پر بیٹھ کر کے اگر باتیں کریں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ نرم گدی پر بیٹھ کر, کرسی پر بیٹھ کر کے اتنا بول رہے ہیں, آپ کیا کیے ہیں؟ میرے عزیزوں, سب کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں الحمدللہ, بہت پہلے سے میں نے عرض کیا, جس وقت جس جگہ جہاں ضرورت پیش آئے گی, میرے جسم کا ہر ٹکڑا نبی کونین کے لیے وقت ہے. ہر ٹکڑا میں تمام مصلحتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے حضور کے نام کی بات کر رہا ہوں. مولانا کفایت علی کافی کو گرفتار کر کے لایا, اور انگریزوں نے قصر امارات میں ان کو ایسے باندھ کے رکھا. ٹھنڈیوں کی سخت راتوں میں استری کو, پریس کو گرم کر کے آپ کے جسم پر لگاتے تھے, استری کرتے تھے. پوری گرم ہو جاتی استری تو آپ کے بس جسم کے کپڑے نکال کر جسم پر استری پھیرتے ہیں. اتنا ہی نہیں, جب استری پھیر دی جاتی, چمڑی جلتی تھی تو نمک اٹھا کر کے آپ کے جسم پر ڈالتے. رات بھر اس عاشق رسول کو تڑپایا گیا 7 دنوں تک. استری سے جلاتے تھے, نمک چھڑکتے تھے, استری سے جلاتے تھے, نمک چھڑکتے تھے.
اے جوانوں، رات کی تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے لذتوں کے ساتھ سو جانے والوں، قیامت کے دن اس کفایت علی کافی کا بھی سامنا کرنا ہوگا۔ اگر وہ تمہارا دامن پکڑ کر پوچھیں میں تو نام مصطفیٰ پر گرم استریاں کھا رہا تھا، نمک کے شعلے میرے جسم پر لگتے تھے، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، اور پھر بھی تو گناہوں کے انبار پہ سوتا تھا، رات بھر اپنے ہاتھوں سے اور اپنے ناکھوں سے لذتیں حاصل کرتا تھا۔ کیا جواب دو گے بچوں؟ یہ کہو گے قیامت کے دن کہ رات بھر انٹرنیٹ میں گیم کھیلتا تھا؟ یہ کہو گے ایک دوسرے سے میں غلط چیٹنگ کرتا تھا، اجنبی عورتوں سے چیٹنگ میں میری پوری رات گزرتی تھی؟ یہ جواب دو گے؟ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو 7 دن تک انگریز کہتے رہے اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، تم بدل دو اس فتوے کو، ہم اپنا ایک منصب دے دیں گے۔ وائسرائے تک بات پہنچی کہ بڑا کام کا مولوی ہے، ایک بار اپنا فتویٰ بدلے تو اس کے گورنمنٹ کی طرف سے ماہانہ منتھلی وظیفہ جاری کیا جائے گا۔ لیکن جو وفادار رسول ہوتا ہے وہ ایک ہی بار بازار مدینہ میں بکتا ہے، پھر ہی نہیں بکتا، پھر کبھی نہیں بکتا۔ وہ اس زمانے کے چھچورے مولویوں کی طرح نہیں جسے کانگریس بھی خرید لے اور بی جے پی بھی خرید لے، ان مولویوں میں سے نہیں تھے۔ ان کے سامنے ساری نعمتیں رکھ دی جائیں، ٹھکرا دیا اور کہا میں نے شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کی ہے، تمہارے ٹکڑوں کے لیے اور تمہارے مال کے لیے نہیں فتویٰ دیا۔ 7ویں دن آپ کو بازار میں کھینچ کر کے لایا گیا، مجمع جمایا گیا چوراہے پر، مراد آباد شہر کا مشہور چوراہا، آپ کے چاہنے والے ماننے والے مسلمان بھی حاضر تھے۔ کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا جانے والا تھا، پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہے، مجمع بڑا ہے، دکھایا جا رہا ہے، انگریز فوج بھی ہے، لیکن یہ عاشق رسول خوشیوں میں جھومتا ہوا جا رہا ہے، پیشانی پر ذرا برابر شکن نہیں، خوف کے آثار نہیں، ڈر کی کوئی نشان نہیں۔ جب پھانسی کے پھندے کے قریب پہنچا تو انگریزوں نے کہا کہ اگر کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو۔ اصول ہے دنیا کا، پھانسی سے پہلے پوچھا جاتا ہے کوئی آخری خواہش ہے؟ اس کفایت علی کافی کی زبان پر میری جان قربان، کہتے ہیں اگر موقع دیتے ہو تو ایک نعت مصطفیٰ پڑھ لو، رسول پاک کی بارگاہ میں ایک نعت پڑھ لوں۔ مخاطب کیا مسلمانوں کو، حاضرین کو کہا گھبرانا مت ہے مسلمانوں، تم یہ نہ سمجھنا کفایت علی کافی کے جاتے ہی دین بھی چلا جائے گا۔ پھر پکار کر کے اپنی نعت میں کہا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازانہ ہو، اس تنے بے جاں پہ خاکی کفن رہ جائے گا، صفنا ہو جائیں گے حشر تک وہ لیکن نام حضرت کا سب زبان پر سخن رہ جائے گا۔ واہ واہ عزیزان گرامی، یہ کہتے ہوئے وہ پھانسی کے پھندے پہ چلے گئے، ان کی جان جان افری کے سپرد ہوئی۔ یہ باتیں میں تمہارے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں، ہماری پوری ماضی، ہماری پوری تاریخ ان جیالوں سے بھری ہوئی ہے۔ خوف، ڈر، بزدلی مسلمان کو شیوا نہیں دیتی، یہ زیب نہیں دیتی۔ ہم مردانگی کے ساتھ جیتے ہیں اور مردانگی کے ساتھ ہی دنیا سے جائیں گے۔ وہ جو بزدلی کے ساتھ آج جی رہے ہیں، بعض اوقات پر مصلحت اور سمجھوتوں کی باتیں کرتے ہیں، ساری مصلحتیں ہمیں سکھانے کی کوشش کی جاتی، ہمارے معبد ٹوٹ گئے، ہماری مینار ختم ہو گئے، مزارات کی چادریں جلا دی گئی، پھر ہم سے کہا جاتا ہے امن کی بات کرو مولانا، امن کی بات کرو، مصلحت کی بات کرو۔ سب لٹ گئے، امن کی بات کرتے رہے اور تم جنگ کرتے رہو۔ مسلمانوں اب بیدار ہو جاؤ، ہم نے امن کی بات کی ہے، امن صرف اس میں ہوگا کہ میرے نبی کے نام کو سلامت رکھا جائے، ان کی ذات سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو، پھر دیکھنا مجھ سے زیادہ امن کی بات کرنے والا کون ہے۔ ہم تو چوٹیوں کے لیے بھی امن کی درخواست کرتے ہیں، ہم تو پانی کے قطروں کے لیے امن کی بات کرتے ہیں، ہم کتوں کے لیے امن کی بات کرتے ہیں، ہم جنگ کے خواہاں تھوڑی نا۔ میرے آقا نے فرمایا جنگ کی تمنا مت کرو، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر بات آ جائے تو پھر ہماری یہ جینے کی زندگی، یہ ہماری رمق دمق کسی کام کی نہیں، یہ دھرتی کا بوجھ ہے۔
یہ زمین کا بوجھ ہے. اسی لیے اے جوانوں، اے سنی مسلمانوں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں صرف اور صرف اس لیے یہ کہہ کر کے کہ تم اپنے آپ کو اتنا ہلکا مت سمجھنا، اپنے آپ کو اتنا کمزور بھی مت سمجھنا کہ مجھے کوئی بھی خرید لے گا، میں کسی کے بھی پاس بک جاؤں گا. یہ جیسے آج نظر آ رہا ہے، ادھر پارٹی میں بھی جے 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 کرتے ہوئے، کانگریس میں بھی جے کرنے والے ہماری نظر آ رہے. اب تو وہ ٹوپیاں والے بھی جو چندہ دیتے ہوئے مندر کو، وہ بھی نظر آ رہے ہیں. کیا تم ان مسلمانوں میں سے ہو؟ بلکہ میں کہتا ہوں سید میاں رحمت اللہ علیہ کا وہ نعرہ یاد کرو، سید العلماء کا، اور اسی پر اپنی زندگی پوری کر لو. آپ نے یہ نعرہ لگایا تھا، کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. بس ہماری زندگی کے لیے یہی ایک نعرہ کافی ہے. وہی ایک پارٹی جس میں رسول پاک ہے اور صحابہ ہیں، وہی ہماری پارٹی ہے. اسی میں ہم امن کے ساتھ ہیں. اور اختلافات، انتشار، یہ تمام چیزیں ہم سنیوں کو زیب نہیں دیتی، حضور سے محبت کرنے والوں کو زیب نہیں دیتی. باقی تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کرے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ ٹوپی رکھتا ہو، داڑھی رکھتا ہو، امامہ رکھتا ہو، کچھ بھی رکھتا ہو. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. باقی جو نبی سے ہو آشنا، چاہے وہ میری ماں سے پیدا ہوا ہے یا نہ ہوا ہے، لیکن وہ میرا سگا بھائی ہے، یہ محبت قائم رکھو. پھر دیکھو ہمارے معاشرے میں کہ انقلاب آئے گا، ایک تبدیلی آئے گی. تمہارے قدموں کی بھی بات یہ ہے. آخری بات یہ ہے میرے عزیزوں، تم تو بہت دور کی بات، ہم تو بہت دور کی بات، یہ پوری دنیا ملا کر کے تمہاری جوتیاں خریدنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی. اگر تم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری پر آ گئے تو تمہاری جوتیاں خرید نہیں سکے گی دنیا. اتنی بڑی تمہاری عزت ہے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ قرآن نے جا بجا مولا نے تمہارے متعلق فرمایا، کان حقا علینا نصر المؤمنین، میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے. اللہ فرمایا میں صرف ایمان والوں کے لیے مدد نازل کروں گا. ہم نے پوچھا ایمان والا ہے کون؟ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ایمان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک تم اپنے رسول سے، اپنی اولاد، آل، ساری دنیا سے زیادہ محبت نہ کر لو. اسی کا ایمان ہے، اسی کو رب کی مدد بھی ہے، اسی کے ساتھ میرے رب کی نصرت بھی ہے. باقی خوش فہمی میں مت رہنا، باقی خوش فہمی میں مت رہنا. ہم فلاں سے جڑے ہوئے ہیں، فلاں سے جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نسبتیں سب ٹھیک ہیں. اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سلامت نہیں رہی تو ساری نسبتیں ختم ہو جائیں گی، کسی کام کی نہیں آئے گی کوئی نسبت. اس لیے اپنی نسبتوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مضبوط رکھیں. میں جوانوں کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ عمل کے میدان میں آئیں گے انشاءاللہ. میری اتنی تقریر کا کوئی تو حاصل ہوگا. داونگیرے والوں اس کو ضائع تو نہیں کرو گے. میں نے جو کچھ بھی باتیں کی ہیں اس کو پیٹ پیچھے پھینک تو نہیں دو گے. مولانا لوگ بہت آتے ہیں، بولتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اسی طرح ختم کرو گے. میرے عزیزوں میں بہت دور سے صرف اسی ایک میسج کو دینے کے لیے آیا. میرے رفیق ہمدم مولانا قاضی الیاس صاحب، مولانا سیف اللہ صاحب کافی دنوں سے مجھ سے یہ کہتے رہے ایک میسج دے دے، میسج دے دے. میں صرف اسی باتوں پر یہاں آیا بھی ہوں. باقی میرا کوئی شیوا نہیں، میرا یہ پیشہ نہیں ہے جلسے کرنا، نہ میں ان نذرانوں پر اپنی زندگی گزارتا ہوں، میرا پیشہ نہیں ہے. عزیزان گرامی، آج امت کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ میں دینا چاہتا ہوں. میں بڑا خطاکار ہوں، گناہگار ہوں، مجھ میں غلطیاں بہت ہوں گی، لیکن چلو ہم سب مل کر کے توبہ کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو دور کرتے ہیں. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں قربت کی کوشش کرتے ہیں. ایک بار اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں قرب مل گیا تو پھر پوری کائنات ہمارے قدموں میں ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، بحر میں نام محمد سے اجالا کر دے. یہ میری تقریر یہاں تک ختم ہو گئی. میں نے یہاں حاضر ہونے کے بعد کچھ معاملات سنے، اس کے متعلق کہنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے لوگوں کے کام کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سے اختلافات کی بات. کوئی اختلاف کی بات نہیں میرے عزیزو. میں پازیٹیو بولنے کا عادی ہوں. ہاں اگر سخت بولتا ہوں تو صرف حضور پاک کی ذات کے متعلق. اگر کوئی
انہونی نظر آتی ہے، باقی معاملات کے متعلق نہیں۔ سننے میں یہ ملا آپ کی مسجد محبوب الہی، اور یہاں پر ان لوگوں نے اپنے طریقے سے ہاسپٹل بھی قائم کیا۔ ماشاءاللہ میری یہ دلی خواہش، کئی جگہوں پر میں نے مشورے بھی دیے، آج کے حالات میں جب کورونا پھیلا تھا، جو مسلمانوں کے ساتھ ٹریٹ ہوا ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کیا کیا حالات ہوئے، کس طرح در در بھٹکے، اور اس وقت ہو سکتا ہے اپنے بڑوں کو بھی یاد آ گیا ہوگا، ہم اپنی آمدنی سے کبھی اپنا بھی ایک ہاسپٹل بنائے ہوتے تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ دوسروں پر بھروسہ نہیں ہو پاتا۔ اور ان تمام معاملات کو کورونا میں لوگوں کو سمجھ میں آیا، چلو کورونا اتنی اگر ہدایت دے کر کے گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ ان کے قدم پر اور دوسرے لوگ بھی اس طرح کے کار خیر میں حصہ لیں۔ یہ میری دلی خواہش تھی کہ یہ اس طرح کے کام ہو، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، اس لیے میں نے اپنی تقریر میں ذکر کیا۔ اے مسلمانوں، تم اپنے ان اخلاق اور اعمال سے آج بھی لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہو۔ ایک بات میں سناتا ہوں، وقت ہے نا میرا، ایک بات سنیں، میرے ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ سب کام جو فلاحی ہیں یا اخلاقی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، بیماروں کی تیمارداری کرنا، عیادت کرنا، ان کے لیے دعائیں صحت کرنا، یہ رسول پاک کے اخلاق ہے۔ اور میں نے دیکھا ممبئی میں ایک ہاسپٹل کرسچنز کا ہے، اور وہاں جو بھی ایڈمٹ ہوتا ہے ان کی طرف سے 2 نن اور 1 پادری ہر مریض کے پاس آتے ہیں، صبح کہتے ہیں میں پرے کرتا ہوں گاڈ سے تو جلدی صحیح ہو جائے گا، اتنا کہتا ہے، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ جو کچے دماغ کا ہوگا وہ چند دنوں کے بعد یہ سوچتا ہے کتنے اچھے لوگ ہیں، میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں، روز صحت کی پوچھنے کے لیے آتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ کتنے تو ہاسپٹل سے جاتے جاتے وہ عیسائی بنتے ہیں، ان کا تو مشن ہے، یہ مشنری کے طور پر۔ میرے عزیزوں، یہ اخلاق تو رسول اللہ کے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں۔ آپ بیماروں کی عیادت کرو، تیمارداری کرو، اپنی ویسی بھی تو کمیٹیاں بناؤ، صرف کھچڑا کمیٹی، نیاز کمیٹی، فاتحہ کمیٹی، عرس کمیٹی ہی کیوں ہے؟ بیماروں کی تیمارداری کمیٹی بھی تو ہو، جو مہینے مہینے میں ایک بار ایسے ہاسپٹل وزٹ کرے جہاں غریب اور لاچار مریض پڑے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، تم ان کو دوائیاں نہیں دے سکتے تو کم سے کم اپنی مسکراہٹ تو دے سکتے ہو۔ ایک مسلمان جب تمہیں دیکھے گا تو دل باغ باغ ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہگلی میں ہم میلاد شریف میں اکثر جایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن ہاسپٹل بھی جاتے ہیں، اور ایک اولڈ ایج ہاؤس ہے، میں خود گیا تھا اپنے بچوں کے ساتھ، وہاں ساری عورتوں کے بال کٹ کیے جاتے، بڑی بڑی عمر کی وہ عورتیں جن کے بچے انہیں پالنا چھوڑ دیے، ان کو لا کر کے وہاں کرسچن لوگ پال رہے ہیں۔ اولڈ ایج ہاؤس اس کو کہا جاتا، بوڑھے لوگ جن کے بچے انہیں چھوڑ چکے ہیں، وہ بہت ساری عورتیں بھی تھی، بوڑھے بھی تھے وہاں پر، ایک میکسی پہنے ہوئے، بال پورے کٹ لڑکوں کی طرح۔ ہم ان کو فروٹ دے رہے تھے، ایک عورت اس میں سے فروٹ نہیں لی، رونے لگی بار بار دیکھ دیکھ کر کے، قریب آئی اور ایک چٹھی کچھ دیا تھا اس نے، اس خاتون نے میرے پاس، اور کہا کہ بیٹا میں مسلمان ہوں۔ اس میں سے کوئی پہچان میں نہیں آ رہا تھا، اس نے کہا بیٹا میں مسلمان ہوں، میرا بیٹا رہتا ہے فلاں فلاں جگہ، ایک بار اس تک تم پہنچ سکتے ہو تو اسے کہو کہ آ کر مجھے ایک بار دیکھ لے، ایک بار مجھے دیکھ لے۔ میرے عزیزوں، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ بوڑھوں کے لیے آج اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے، لیکن وہ پل رہے ہیں کس کے پاس؟ کرسچنوں کے پاس پل رہے ہیں، عیسائیوں کے ہاں پل رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اگر ان تمام معاملات میں فرصت ملے تو کوشش کرو میرے عزیزوں، کوشش کرو کہ ایسے حالات آنے نہ پائیں، اور اگر ایسے کوئی لاچار ہے تو وہ کسی اور کی گود میں کیوں پلے؟ کیا اسلام اتنا کمزور ہے کہ کچھ بوڑھوں کو نہیں پال سکتا؟ بوڑھوں کے لیے صرف آشرم رہ گئے، چرچ رہ گئے، مسجدیں نہیں رہی، مسجدوں کی طرف سے کوئی کار خیر نہیں ہوتا۔ بعض مسجدوں تو میں نے یہ بھی دیکھا محرم میں علاوہ کھیلنے کے لیے مٹی کا تیل، ماچس تک مسجد کے خرچے سے دی جاتی ہے۔ بہت سارے خرافات کے لیے مسجد کا چندہ استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام معاملات میں میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو زندہ کرنے کے لیے بھی مسجد کا استعمال کیا ہوتا؟ بہت سارے معاملات میں ہم کچے ہیں۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا، تمہارے ایک عمل کتنے لوگوں کی تبدیلی کا ذریعہ بنتے ہیں، جانتے ہیں؟ میلاد ہی کے موقع کی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات آتی۔ 12 ربیع الاول شریف تھی، میں آندھرا پردیش سے اپنے شہر ہگلی پہنچا تھا، صبح
ابلی نہیں، دوسرے ایک شہر پہنچا تھا جہاں پر مجھے جانا تھا. تو صبح صبح میں ٹرین سے اترا تھا، ایک نوجوان ٹرین سے مجھے ملا اور کہنے لگا کہ حضرت آج 12 ربیع الاول ہے، مجھے کچھ ایسا بتاؤ کہ میں حضور کو خوش کر دوں. جھنڈے بھی لگاتے ہیں، لائٹنگ بھی لگاتے ہیں، سب ہم یہی سمجھتے ہیں نا میلاد میں یہی خوشیاں. ٹھیک ہے، سب خوشیاں مناؤ. اس دن میں اتر رہا تھا سامان لے کر، اچانک ذہن میں خیال آیا، کہا بیٹا دیکھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ادا بہت پسند تھی. حضور مکہ میں بوڑھوں کا بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھاتے تھے. کوئی بوڑھا، کوئی کمزور اگر سامان اٹھا کر جا رہا ہو، حضور دیکھتے نہیں، کھڑے رہتے، جا کر اس کا سامان لے لیتے تھے. حدیثوں میں موجود ہے. ماں خدیجۃ الکبریٰ اسی کی تو تعریف کرتی ہیں حضور کی کہ آپ جو ہے ثقال الحمال، آپ جو ہے حمال الثقال. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ آپ بوجھل چیزوں کو اٹھاتے ہیں. حضور کی عادت تھی. اس جوان سے میں نے کہا جا، اگر تجھے بھی کوئی مل جائے، کوئی سامان کسی بوڑھے کا اٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت پیش کر دے. واقعی اور بہت سارے اعمال ہیں، لیکن ہم ٹرین سے اترے تھے، وہ دوڑا ہوا گیا ڈھونڈتے ہوئے. ایک بوڑھی عورت اس کو مل گئی، 2 بڑے شاپر لے کر اتر رہی تھی. وہ گیا جوان اس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اماں جی یہ دے دو، میں اٹھا کر لے جاتا ہوں. وہ چلانے لگی، میں کیوں دوں تجھ کو سامان، میرا سامان ہے. عورت وہ چلانے لگی کہ جا، میں تجھے جانتی نہیں، کچھ نہیں. بحث ہوتی رہی. وہ کہا اماں جی میں سچا آدمی ہوں، کچھ بھی نہیں کروں گا، سامان باہر پہنچاؤں گا. وہ ٹینشن میں تھی، تو ہے کون میرا سامان اٹھانے کے لیے؟ نہ تو کولی دکھتا ہے، نہ ڈریس ہے تیرے پاس، کیوں اٹھائے گا سامان؟ اس لڑکے نے کہہ دیا، کہا اماں جی بات یہ ہے، آج میرے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے ہے، ان کی پیدائش کا دن ہے، اور میرے نبی کی یہ عادت تھی کہ وہ بوڑھوں کا اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا یہ عمل کر کے ان کی روح کو خوش کرو. اس کی بات سمجھ میں آئی. وہ خاتون اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، اگر ایسی بات ہے تو اٹھا لے، مجھے تیرے اندر کوئی اچھائی دکھتی ہے. سامان اٹھا کر کے اس کو جہاں تک پہنچانا تھا اس خاتون کو وہ پہنچایا. اس نے نمبر شیئر کیا، وہ خوشی سے واپس آ گئے، کام ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں سارا دین تقریروں سے ہی پھیلتا ہے؟ اس نوجوان نے آئی گئی بات ختم ہو گئی. چند 6 مہینے کے بعد میرے سے اس نے رابطہ کیا تھا. کہا کہ حضرت وہ جو عورت معلوم ہے اسٹیشن پہ ملی تھی، کہا اس کا سامان میں پہنچایا تھا، اس نے نمبر مجھ سے لی تھی، بات چیت کرتی رہی. 6 مہینے کے بعد وہ نوجوان کہتا ہے وہ خاتون مجھ سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا تو کیسا ہے؟ اس نے پوچھا بہت اچھا ہوں. آپ کا کیا حال ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے پچھلے 6 مہینے سے تیرے نبی کی سیرت ہی پڑھ رہی ہوں. پچھلے 6 مہینے سے تمہارے نبی کی سیرت ہی پڑھ رہی ہوں، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. جتنا پڑھتی جاتی ہوں تیرے پروفیٹ تو بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں. اس میں وہ ڈوبتی چلی گئی. پھر میرے عزیزوں، یہی ہے اخلاق جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگوں کو قریب کرتے ہیں. ان اعمال کی طرف توجہ دو. میں اس مسجد کی کمیٹی اور جن حضرات نے یہ کار خیر کیا ہے ان کو ہزاروں مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں. اللہ ان کے قدموں کو ثبات و استقامت عطا فرمائے اور ان کے بازوؤں میں اور طاقت عطا فرمائے. ہاسپٹل کمانے کی ہی غرض سے نہیں، کمانا تو لگا رہتا ہے، لیکن مخلوق خدا کی خدمت اصل نیت ہو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء ہو. اللہ تعالیٰ اس پوری بستی کو میرے آقا کی محبت کی خوشبوؤں سے بسائے، اور اللہ تعالیٰ سب کے سینوں میں الفت محبت مصطفیٰ عطا فرمائے. اور کہنے سننے سے زیادہ مولا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شعر کامل کے ساتھ اپنی تقریر کو کامل کرتے ہیں. ہم آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.